الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافروں سے فرما دیں ان قریب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر میں کفار کو شکست دے کر جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو بلا کر بنو قینقاع کے بازار میں اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ایسی مصیبت سے بھی بچو جو کفار مکہ کو پیش آئی۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر خواہ مخواہ ضد اور عناد کی وجہ سے کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ تم اپنی کتابوں میں میرے اوصاف بھی پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہیں، تو ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے ڈرو اور اس طرح کی مصیبت سے بچو جو کفار مکہ کو پیش آئی۔ یہودیوں نے جواباً کہا کہ قریش تو جنگ سے واقف نہیں تھے، اگر کہیں مسلمانوں کا ہم سے مقابلہ ہوا تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا ہیں اور جنگ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے ظاہر اپنی مالداری، دولت کی کثرت اور اقتدار، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر کوئی وقت آیا تو ہم بتا دیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس تردید میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی انہیں تنبیہ فرمائی تھی کہ کہیں تمہیں بھی ایسی مصیبت پیش نہ آ جائے جو کفار مکہ کو پیش آئی، اس کی تصدیق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ ان قریب تم بھی مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر ایسا ہی کیا، حضور نے جو انہیں وعید سنائی تھی وہ پوری ہوئی، اور جو یہودی وہاں آباد تھے ان میں سے بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس کے 600 افراد ایک ہی دن میں قتل کیے گئے۔ دوسرا قبیلہ ان کا بنو نذیر، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور خیبر کے جو یہودی تھے ان پر جزیہ لگا دیا گیا۔ یہ ان کی مغلوبیت کی ایک صورت تھی، اور اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے انہیں مغلوب کر دیا، اور قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز وہ ہانک کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استنباط فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس وقت حضور نے بنو قینقاع میں یہودیوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ وارننگ دی، تنبیہ کی، وعید سنائی، اس وقت بظاہر یہودی بڑے آسودہ حال تھے، اقتدار بھی ان کے پاس تھا، اور وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور بظاہر ایسا کوئی قرینہ نہیں تھا کہ یہودی یہاں سے اس طرح رسوا کر کے نکالے جائیں گے یا اتنے مغلوب ہو جائیں گے اور اتنی جلدی اتنے مغلوب ہو جائیں گے، ایسا کوئی قرینہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعید انہیں سنائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
سینہ اقدس ان علوم و عرفان کا گنجینہ ہے جن کا احاطہ عام لوگ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارے اولین و آخرین اور ساری قوموں کے سارے حالات حضور کے سینے میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیے ہیں، اور سرکار ان ساری قوموں کے احوال میں سے جتنا مناسب خیال فرماتے ہیں اتنے حالات کا سرکار اظہار فرما دیتے ہیں۔ سرکار نے انہی احوال میں سے، قوموں کے احوال میں سے اس موقع پر یہودیوں کو صرف اتنا ہی فرمایا کہ ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اگر اسی روش پر چلتے رہے۔ تو انہوں نے چونکہ روش نہیں بدلی تو سرکار نے جیسا فرمایا ویسا ہوا، وہ مغلوب ہوئے۔ تو حالات اور واقعات کیسے ہی ہوں، سرکار جو فرما دیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضور نے یہودیوں سے جس مغلوبیت کی سرکار نے ان کو وارننگ دی، اور وہ مغلوبیت یہودیوں کے مقدر میں تھی، اور وہ ویسے ہی ہوئی، حضور کا فرمان پورا ہوا۔ تو بظاہر اگرچہ حالات ان کی مغلوبیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے چونکہ فرما دیا اس لیے وہ مغلوب ہوئے۔ تو اصول علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ سرکار کو اللہ رب العالمین نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں، ساری قوموں کے حالات، موجودہ حالات، ماضی کے حالات، آئندہ کے حالات سرکار سب جانتے ہیں، لیکن سرکار سارے لوگوں کو بتاتے نہیں، جتنا سرکار مناسب خیال فرماتے ہیں اتنا ظاہر فرما دیتے ہیں، اور جو پھر سرکار فرما دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سرکار کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی سرکار کی زبان سے ایسی کئی پیشن گوئیاں ہیں جن کا سرکار کی زبان سے اظہار ہوا تو اللہ رب العالمین نے وہ پوری فرمائیں۔ مثلا سورہ روم کی ابتدائی 4 آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ رومیوں اور فارسیوں کی جنگ ہوئی جس میں رومی مغلوب ہوئے، تو مسلمانوں کو چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو ان اہل کتاب کے مغلوب ہونے کا مسلمانوں کو ایک رنج تھا، جبکہ جو فارسی تھے ان کی فتح پر وہ بھی کافر تھے، کوئی سماوی دین ماننے والے نہیں تھے، تو مشرکین بیونی جیسے تھے، اس لیے فارسیوں کے غالب آنے کا، ان کی فتح کا اہل مکہ نے جشن منایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ پیشن گوئی فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی اب تو مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، لیکن اس مغلوبی کے بعد ان قریب وہ غالب بھی آئیں گے اور آئندہ چند سالوں میں ہی غالب آ جائیں گے۔ تو حضور نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ بعین ہی پوری ہوئی، اور چند ہی سالوں میں رومی غالب آ گئے۔ تو سرکار یا دیگر انبیاء جس طرح فرما دیتے ہیں، اگرچہ ان کے فرمان کے وقت حالات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح وہ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو ضرور پورا کر دیتا ہے اور زمانے کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ سرکار نے جب یہودیوں کو فرمایا تھا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اگر وہ ایمان لے آتے تو ظاہر ہے مصیبت سے بچ جاتے، چونکہ انہوں نے حضور کی نافرمانی کی، حضور کی پیشکش کو ٹھکرایا، تو نبی کی نافرمانی سے جو عذاب آتا ہے پھر وہ مال و دولت اور جاہ و ثروت کے باوجود آ کر ہی رہتا ہے، وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ دولت، طاقت، اختیار، فوج، افرادی قوت، معاشی قوت، سیاسی قوت، کوئی بھی طاقت نبی کی نافرمانی سے آنے والے عذاب کو ٹال نہیں سکتی، خواہ وہ معاشرتی اثر و رسوخ ہو یا جو بھی ہو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی تو وہ آنے والا عذاب آ کر رہا اور یہودی تباہ ہوئے، مغلوب ہوئے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی 10ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک یہ جو کافر ہیں، ان کے مال، ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ نبی کی نافرمانی سے جو عذاب آتا ہے، اس عذاب کو ٹالنے والی کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کریمہ کے پس منظر میں یہودیوں کی جو نافرمانی اور ان پر جو عذاب آیا وہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انبیاء کرام جو آئندہ حالات کی خبریں دیتے ہیں، وہ خبریں چونکہ عالم غیوبات سے تعلق رکھتی ہیں، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ خبریں جب پوری ہوتی ہیں تو وہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جو آئندہ حالات کے متعلق پیشن گوئی فرماتے ہیں، وعید سناتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے بارے میں جو وعید سنائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، چنانچہ کچھ مارے گئے، کچھ جلا وطن ہوئے، بعض نے جزیہ دے کر مغلوبیت قبول کی۔ تو جس طرح سرکار کی یہ وعید پوری ہوتی ہے، سارے انبیاء کرام ان کی وعید پوری ہوتی ہے، اور یہ غیوبات سے تعلق رکھنے والی خبریں ہوتی ہیں جو نبی کی نبوت کی صداقت کی علامت ہوتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جتنے بھی غیر انبیاء ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، وہ بھی خبریں تو دیتے ہیں، لیکن جو وہ خبریں دیتے ہیں وہ خبریں ان کے متضاد ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے ماضی قریب میں مرزا غلام قادیانی نے جتنے بھی آئندہ پیشن گوئیاں کیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئیں، اور ان کا غلط ثابت ہونا اس کے کذب کی علامت ہوتی ہے۔ اور صحیح نبی اور سچے نبی کے بتائی ہوئی آئندہ خبریں حرف بحرف پوری ہوتی ہیں، اور ان کا بعین ہی پورا ہونا یہ ان کی نبوت کی صداقت کی علامت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔